سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ارشاد ہوا ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے اس وقت فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ مذکورہ آیت میں جس صندوق کا ذکر آیا ہے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف دی کویننٹ کہا جاتا ہے۔ اس صندوق کی تاریخ نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ اس صندوق کے بارے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے سکون و اطمینان ہے۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے باعث سکون و اطمینان بنا؟ دراصل اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت ہر وقت بنی اسرائیل کے پاس موجود رہتا تھا۔ ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس کو اپنے لیے بہت باعث برکت سمجھتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کے نزدیک یہ فتح اور برکت کی علامت تھا۔ وہ اس کو جنگوں کے دوران لشکر میں سب سے آگے رکھا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، دلوں کو سکینہ اور دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، جہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے۔ اس پر ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا تاکہ وہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے جائیں۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ نامزد کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت شمویل نے یہ نشانی بیان کی کہ طالوت کی بادشاہی میں بنی اسرائیل کو یہ تابوت دوبارہ نصیب ہو جائے گا۔ ایسے میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کو منتقل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اس کے رکھنے کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ہی ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ عین وہ جگہ ہے جہاں اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ 587 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ
हैकल सुलेमानी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आज भी बहुत सारे माहिरीन आसार कदीमा, खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में माहिरीन मुख्तलिफ किस्म की क़ियास आराइयाँ करते हैं। बाज़ माहिरीन का कहना है कि ये संदूक आज भी फ़लस्तीन में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल में कहीं दफन है। ये वही हैकल है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। इस हैकल की बुनियादें ढूंढने की कोशिशें यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के ज़िमन में आए रोज़ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई होती रहती है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया था। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजा घर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया है कि ये बहीरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल की खुदाई के दौरान निकाल कर किसी नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। लेकिन खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना है कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली हुकूमत ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी, इसलिए उन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। एक बुजुर्ग के बकौल ये ताबूत कैसरानी कबीले के इलाके गरबन में मौजूद है। गरबन पाकिस्तान के जिला डेरा गाजी खान की तहसील तोंसा शरीफ में वाक़ है। इन तमाम तर क़ियास आराइयों के बावजूद कोई शख्स हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता कि ये ताबूत कहाँ है, और इसकी तलाश के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं।